ہم ان لوگوں کو جنہوں نے نیشنل پارٹی پہ پہلے وار کیا، اس کو تقسیم کرنے کی کوشش کی، آج تک کیوں ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کے ایجنڈے کے اوپر انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور یہ محکوم اور مظلوم اقوام کی تحریکوں کو اس نے تقسیم کر دیا اور اس کی طاقت کو کمزور کیا. اس کے بعد بھی لیکن ہم اس قائد کے پیروکار ہیں. سردار عطا اللہ خان مینگل نے وہ بھی کبھی صرف انہوں نے بلوچ اتحاد کی بات نہیں، بلوچ اتحاد کے ساتھ ساتھ اس نے یہ محکوم قوموں کی اتحاد کی بات کی. اس نے پشتون، سندھی اور بلوچ کنفیڈریشن کے لیے اتحاد بنایا. مقصد اور مقاصد صرف یہ تھا کہ محکوموں مظلوموں کے درمیان ایک اجتماعی جدوجہد کے لیے راستہ ہو، تحریک ہو، بنیاد ہو. اور اس کے بعد بھی انہوں نے پونم کی بنیاد رکھی. سب سے بڑا کردار سردار عطا اللہ خان مینگل کا تھا اور اس کے پیچھے بھی یہی فلسفہ اور یہی سوچ کار فرما تھی کہ اس ریاست میں محکوم قوموں اور مظلوم اقوام کے حقوق کا ایک ہی راستہ ہے اس کا دفاع کا کہ اجتماعی جدوجہد کے ذریعے اس کو حاصل کیا جائے. آج ہم نے دیکھا کہ ہم اس ایسے حالات میں اپنے شہداء کا دن منا رہے ہیں کہ سینکڑوں شہداء جو ہے بنو کے سرزمین پہ ایک معصوم پشتونوں کے خون بہایا گیا. اس سے کچھ دن قبل اسلام آباد کے اوپر تحریک لبیک کا بھی ایک دھرنا تھا. یعنی تحریک لبیک یہ جو واضح کہتے ہیں کہ ہم زبردستی لیں گے بندوق کے نالے کے اوپر، انہوں نے اس سے پہلے بھی اس طرح کی تحریک چلائی. اس کے ساتھ تو یہ ریاست ایک معاہدہ ایگریمنٹ کر کے اس کو رخصت کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے. یہ یہاں کے پشتونوں، بلوچوں اور سندھیوں کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی سبق نہیں ہو سکتا کہ بنو کے لوگ اس کے وہاں اس میں آپ کی مذہبی سیاسی جماعتیں بھی شامل تھیں، اس میں قوم پرست جماعتیں بھی شامل تھیں. لاکھوں کی تعداد میں اس کا ایک ہی نعرہ تھا کہ ہماری سرزمین پہ دوبارہ جنگ کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اور امن کی بنیاد پہ اس کا صلہ کیا دیا گیا، اس پہ گولیاں برسائی گئی اور اس کے سینکڑوں بے معصوم لوگوں کو شہید کیا گیا. ہمارے اور آپ کے یہاں پہ تو خواتین کو بالوں سے کھینچ کر، خواتین یہ جو بیٹھے کے روڈ سڑکوں کے اوپر وہ کیا چاہ رہے تھے؟ وہ اپنی پیاروں کی بازیابی چاہ رہے. یعنی وہ کوئی نہ آزادی کی تاریخ چلا رہے تھے نہ تو یہاں یہ ریاست کو اقتدار کی دعویٰ کر رہے تھے. تو میں صرف اتنا عرض کروں کہ اس وقت جو ہے اگر ہم نے اپنے وسائل کو بچانا ہے، گوادر آج بھی یہ آپ نیشنل میڈیا پہ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ہم گوادر میں سی پیک میں وہاں پہ سرمایہ کاری کریں گے. یعنی سرزمین کس کی ہے؟ آج بھی جیونی اور گوادر پسلی کے لوگ اس سخت گرمی میں وہ پینے کے پانی کے لیے ترس رہے ہیں. اس کا مطالبہ جو ہے پینے کا پانی اور بجلی ہے. تو میں یہ اس لیے میں بار بار اب زیادہ لفاظی کا وقت نہیں ہے کہ ہم لفاظی بنیاد پہ اپنے لوگوں کو، اپنے نوجوانوں کو ایک جذباتی راستے پہ گامزن کریں. نہیں، ہمارے سینئر دوست یہاں پہ تشریف ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ جذباتی صرف نعروں سے اپنے حقوق اور اپنے وسائل اور سرزمین کا دفاع ہم نہیں کر سکتے. اس کو تسلیم کر کے ہم نے ایک منظم طریقے سے اپنی پارٹی کو، اپنی تحریک کو، اپنی سیاست کو پرکھنا ہوگا اور منظم کر کے آگے بڑھنا ہوگا. میں اسی سے زیادہ وقت نہیں لوں گا. عزم کہتے ہیں، عزم استحکام تحریک جو بنو میں، خیبر پختونخوا میں اس وقت جو جس مزاحمت کا سامنا ہے، وہاں قبائل جس طرح ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں نکلے ہیں کہ یہ ہے، یہ سارے عزم استحکام اس سے پہلے بھی کتنے آپریشن ہوئے، یہ صرف ہماری سرزمین کے وسائل کو غصب کرنے کے لیے ہے. یہ کوئی ہمارے لوگوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے نہیں. ہم تو بلوچستان اور بلوچ تو اس سے 1948 سے جو آپریشن شروع ہے آج تک کوئی آپریشن جاری ہے، وہ مختلف شکلوں میں. تو آج ہمیں ہمارے لیے یہ عزم استحکام ہو یا جو بھی ہو وہ ایک نئی بات نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس سے پہلے بھی ہماری سیاسی پارٹی نے یہ ڈیمانڈ رکھا کہ اس سے پہلے جتنے بھی آپریشن ہوئے
اور اس کے جو بھی نتائج برآمد ہوئے وہ عوام کے سامنے رکھا جائے. موجودہ جو صورتحال اس وقت اس ملک کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک نو آبادیاتی طرز حکمرانی اس وقت اس ملک پہ مسلط کی گئی ہے. جس دن یا جب سے یہ ملک معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے یہاں پہ ایک مخصوص ٹولے کی حکمرانی رہی ہے اور ایک مخصوص ذہنیت اور ایک مخصوص سوچ کی حکمرانی رہی ہے، جس کے خلاف روز اول سے خصوصاً بلوچستان میں اور بالعموم پورے ملک میں مختلف شکل میں جدوجہد ہوتے چلے آئے ہیں. اور وہ مخصوص سوچ اور وہ نو آبادیاتی طرز حکمرانی کی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پورے ملک کی وسائل کو لوٹ کر ایک مخصوص طبقے یا ایک مخصوص خطے پہ جو اس وسائل کو خرچ کیا جائے، جس کے خلاف روز اول سے بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کے اکابرین، ہمارے قائدین راشون سردار عطا اللہ مینگل صاحب، میر غوث بخش بزنجو صاحب، نواب اکبر خان بگٹی صاحب، نواب خیر بخش مری صاحب اور نیب کے وہ تمام ساتھی، بابو نوروز سے لے کے آغا عبدالکریم خان صاحب، ان تمام نے اس مخصوص سوچ اور اس مخصوص استحصالی قوتوں کے خلاف ہمیشہ جدوجہد کی اور یہ شہادتوں کا سلسلہ روز اول سے لے کر اب تک جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس سوچ کو ختم نہیں کیا جا سکتا، جب تک یہ استحصالی قوتوں کو ختم نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ شہادتوں کا سلسلہ اور یہ تکالیف اور قربانیوں کا سلسلہ شاید تھمنے والا نہیں ہے. سردار عطا اللہ خان مینگل، راجی راشون، ان کی ویژن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. ان کی فرزند سردار اختر جان مینگل کی ہم ویژن کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ جو شہدا ہیں، ابھی جالب صاحب ایک استاد جسے کہا گیا، بالکل وہ ہم سب کے استاد تھے. بابو نوروز جن کو اس ریاست نے ظلم کیا، قرآن پاک پہ ان کو وہاں سے ان کے فرزند، ان کے ساتھیوں کے ساتھ نیچے بلایا گیا اور ان کو پانسی پہ چڑھایا گیا. اگر میں شہید حمید کو یاد کروں، آخری جب رات تھی تو اس سے پوچھا گیا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، تو اس نے کہا اسے ڈول اس خواہش چاپ کھلے ای رقص کے، تاکہ اینو کنا دشمن ریاست سماج تھی کہ کہیں گم نہ کریں سوچ ختم کرنے کا پکا ہمو سوچے نہ ضرورت دینا نہیں اینو پارے اسے نوکری ایسے ویل چیئر کی مخلوق کے رہنے انہا ایلو پارٹی دیتے ہمو مخلوق کی وال چاکنگ کرے کے ارا کی جالب صاحب کورے اور رازے کی غدار پارے کے ہمو اینو اون کرنے برسی منائی فنگٹی